سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے کسی ایسے وصف کو بیان کرنا، کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے پسند نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موجود ہو تو یہ غیبت ہوگی، اگر موجود نہ ہو تو یہ پھر بہتان ہوگا۔ یعنی ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس انداز سے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ غیبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں یا دوستوں کے بارے میں یا محلے داروں کے بارے میں ایسی عیب زدہ باتیں بیان کرتے ہیں جو جس شخص کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس شخص کے اگر منہ پر کہہ دیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرے گا، یا ہم یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اس کے سامنے وہ بات ہی کر سکے۔ جیسا کہ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موجود تھے، تو ایک عورت آئی، کوئی بات کرنی تھی، بات کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرمایا کہ یہ کتنی چھوٹے قد والی عورت ہے۔ اس کی قد چھوٹی تھی، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے چلے جانے کے بعد بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ وصف بیان کیا ہے، وہ بات کی ہے جو اس کے اندر موجود ہے کہ اس کی واقعی قد چھوٹی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یہی تو غیبت ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے کہی ہے، وہ چلی گئی تھی، بعد میں آپ نے بات کی۔ تو اصل میں قد کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یا کوئی عیب انسان کے اندر موجود ہونا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اگر وہ عورت چھوٹے قد والی تھی تو اس کو کس نے بنایا؟ اس کی اتنی قدر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ انسان کی تخلیق میرا رب فرماتا ہے، تو انسان کو جیسا بنائے، جس طرح سے بنائے، انسان تو اپنے بننے پر راضی ہے، دوسرا شخص اس کے بارے میں جو عیب کوئی کر رہا ہوتا ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اب جہاں پر انسان کی تخلیق کی انداز کو دیکھا جائے گا، انسان کی پیدائش کے انداز کو دیکھا جائے گا، انسان کے بنانے کے انداز کو دیکھا جائے گا کہ انسان کو کس نے بنایا، عیب زدہ بنایا ہے یا کیسا بنایا، تو وہ تو رب نے بنایا۔ تو اس لیے میرے محبوب نے غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور کو کسی نے خبر دی کہ فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی ہے، فلاں شخص نے تمہارے پیٹ پیچھے تمہارے عیبوں کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھال لیا، اس کے اندر کوئی چیزیں رکھی، رکھنے کے بعد وہ اس شخص کی طرف بھیج دیا جس نے ان کی غیبت کی تھی، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دے دیا کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی اور میرے گناہ لے لیے، تم نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں اور میرے گناہ لے لیے ہیں، میرا حق اتنا بھی نہیں بنتا کہ تجھے تحفہ دے دوں۔ یعنی تم نے میری جو غیبت کی ہے، اس غیبت کے ذریعے سے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں اور میرے گناہ لے لیے ہیں۔ تو غیبت کرنے سے صرف
बात गुनाह तक नहीं पहुंचती, बल्कि अपनी नेकियां भी गीबत करने वालों को हम तोहफे में दे देते हैं, क्योंकि हमने अपने रब की तखलीक पर एतराज किया। रब ने इंसान को बनाया, जैसा बनाया, तो हमने उस इंसान के ऐब को बयान किया, तो यूं है माज़अल्लाह जैसे हम अपने रब के ऐब बयान कर रहे हैं। तो इसलिए हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तोहफा भेजा, इस वजह से कि तूने मेरी गिबत की है। जब गिबत की है तो अल्लाह ने तेरी नेकियां जो तूने की थी वो मेरे खाते में डाल दी। अब तूने मुझे नेकियां दी है तो मेरा भी ये हक बनता है कि मैं भी तुम्हें कोई तोहफा दूं। तो हम तो पहले नेकियां करते नहीं है। अगर नेकियां की हुई हो तो उनको रियाकारी में डाल देते हैं। अगर रियाकारी से भी बच जाए तो वो नेकियां हमारी हम लोगों की गिबतें कर करके अपनी नेकियों को तोहफे के तौर पर गिबत करने वालों को दे देते हैं। अब इसी अंदाज में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला